تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من حفظهن فهو ولي حقا ومن ضيعهن عدوي حقا: الصلاة والصوم والجنابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو شرف بخشا ہے، اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی مخلوق اگر بہترین ہے تو وہ سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، جو اللہ تعالیٰ انسان کو سارے مخلوقات میں افضل بنایا ہے اور جسے اشرف المخلوقات کہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ویسا تو دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات ہیں، جانور بہت سارے ہیں، اور کسی جانور کو اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں فرمایا جو انسان کے علاوہ، کیونکہ جان جس کے اندر ہوتی ہے اسی کو تو جانور کہتے ہیں. اور جس کو سارے مخلوق کے اندر اگر اچھے اخلاق، جسے سارے مخلوق کے اندر بہتری اگر کسی کو اللہ نے رکھی ہے تو وہ انسان کو رکھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو ہر مرحلے کے اندر کسی نہ کسی چیز میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے مہیا کر رکھے ہیں. کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فلاں کام کرو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. فلاں نیکی کرو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اگر تم اس طرح کرو گے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. مخلوقات کے اندر اس طرح نہیں ہے. مخلوق کے اندر اس طرح ہے کہ حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی جانور کسی جانور کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے سینگ والا جانور بغیر سینگ والے جانور کو اگر جو ہے اسے ڈچی مار دے اور جو ہے اسے کیا کرے، مار دے، تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو، جس جانور کو سینگ نہیں ہے اللہ اس کو سینگ دیں گے، اور جن کو سینگ تھی اللہ اس کو سینگ نکال دیں گے. اب اس سے کہیں گے کہ تو بدلہ لے لے. تو جانوروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے. گناہ کریں گے تو ان سے کوئی بھی اگر ظلم ہو تو اس کا وبال اس طرح ہوگا. لیکن انسانوں کے ساتھ جہاں تک کا معاملہ ہے، اگر انسان کوئی بھی گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طریقے کے راستے مہیا کر رکھے. جیسا کہ اگر کوئی آدمی راستے میں جا رہا تھا، پتھر اٹھا کر راستے میں جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ بھی پتھر پڑا ہوا ہے، اس نے اس پتھر کو اٹھا کر راستے کے کنارے پر ڈال دیا. حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے جو عمل کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے کا ثواب دیں گے. اور جو لوگ اس پتھر کے ٹھوکر کھا کر تکلیف پہنچنے والے تھے
ان لوگوں کو جو اس نے بچانے کی جو کوشش کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ثواب دیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ حج کو گیا اخلاص کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ، اگر کوئی آدمی حج پر گیا اللہ کے لیے گیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو جو ہے بتانے کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہے، لوگ مجھے یہ کہے وہ کہے، اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ایسے واپس آئے گا جیسا کہ اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ہر طریقے کے اللہ نے انسانوں کو اس کے گناہوں کے معاف کرنے کا ہر طریقے کا اللہ نے ذریعہ رکھا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال کے 12 مہینے میں بھی، سال کے 12 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہر ترتیب بتائے۔ بھئی اگر کوئی آدمی مہینے کے 3 روزے رکھے، اگر کوئی آدمی مہینے کے 3 روزے رکھے، 13 14 15 چاند کی 13 14 15 اگر کوئی آدمی روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے مہینے کا ثواب دیتے ہیں، پورا مہینہ روزہ رکھنے کا۔ کیونکہ اللہ کا ایک اصول، ایک ضابطہ ہے، اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے کتنے نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں؟ 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے 10 نیکیوں کا ثواب دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر کوئی آدمی 3 روزے اگر مہینے کے رکھ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک روزے کے بدلے اسے 10 روزوں کا ثواب دیتے۔ تو 10 روزے ہو گئے، ایک روزے کا ثواب 10 روزے ہیں تو 3 روزوں کا ثواب کتنا ہوا؟ 30 روزے ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی اسی طرح پابندی کرتے رہا تو پورے سال اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، وہ کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی اگر مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھے، اگر کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا اسے۔ کتنے جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر طریقے سے اسے کوئی نہ کوئی گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بتائے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن نماز سے پہلے غسل کر کے اگر آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ کتنا سستا سودا ہے! مومن کے لیے اللہ نے ہر طریقے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ میرے بندے کے گناہ معاف ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اسی کی طفیل دیکھتے ہوئے اللہ نے ہم تمام کو رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے عطا کرنے والے ہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے کرنے والے، جس میں انسانوں کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑا کر دینے والے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، ایک بزرگ کی میں نے کتاب میں پڑھا ہے، ایک بزرگ نے فرمایا اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے رمضان کے مہینے میں کتنے اللہ جو ہے اپنے رحمتوں کو نازل کرتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ جو ہے اس رحمت کو پانے کے لیے، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں گے۔ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کے ایک ایک لمحے میں، رمضان کے ایک ایک لمحے میں، ایک ایک سیکنڈ کے اندر پورے سال کے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل کرتے ہیں۔ بھئی اگر کوئی آدمی پورے سال میں جتنا اللہ کی رحمتوں کو لوٹتا ہے، اللہ جو ہے پورے سال میں جتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے اندر سال میں رحمتیں نازل کرتے ہیں، رمضان کے ایک ایک لمحے کے اندر پورے سال کے برابر اللہ جو ہے رحمتوں کو نازل کرتے۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اس مہینے کی قدردانی کریں۔ یہ مہینہ جو ہے کوئی بیکار مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کی ہمیں قدردانی کرنا چاہیے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں، بجائے اس مہینے کے قدردانی کرنے کے ہمارا مسلمان آج جو ہے نہ جانے کن کن چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ بعد میں ہم باتیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہی ہے یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے، دنیا والوں کے لیے بھی، آسمان کے فرشتوں کے لیے بھی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کیا جائے،
संवारा जाए, उसको डेकोरेशन किया जाए, उसको जो है अच्छी तरीके से बनाया जाए। एक हदीस की पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान की तैयारी के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं, ये रमजान से अगले रमजान तक पूरे साल रमजान की तैयारी के लिए जन्नत को संवारा जाता है। पूरे साल जो है सिर्फ जन्नत की तैयारी, जन्नत को रोजेदारों के लिए सजाया जाता है। बात समझ में आ रही? तो आसमान वाले भी इसकी तैयारी में लगे रहते हैं मेरे भाइयों। इसलिए हम तमाम को रमजान के इस बाबरकत महीने को हम कदर करना चाहिए। और एक हदीस पाक के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का महीना जब होता है ना, रमजान की जो पहली रात होती है, जब पहली रात होती है, चांद रात होती है, जन्नत के अंदर सारे हूरों को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि ए हूरों, तुम जो है दुआ करने में लग जाओ। जो लोग रमजान में रोजे रखते हैं वो जन्नत के आसमान के फरिश्ते, और जो है रमजान के अंदर जो लोग रोजा रखते हैं जन्नत की हूरें उनके लिए दुआ करती हैं। अब बात समझ में आ रही? और हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रमजान के महीने में इबादत करता है, दुनिया की सारी मखलूक उसके लिए मगफिरत की दुआ करती है, और जो बिलों में रहने वाली चूंटियां तक उसके लिए दुआ करती रहती है, उसके लिए मगफिरत के लिए दुआ करती रहती है। तो मेरे भाइयों, रमजान के एक एक लम्हे को हम गनीमत समझना चाहिए। इसलिए जो है रमजान का महीना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की अजमत को बयान करने के लिए, इस महीने की फजीलत को बयान करने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आने से पहले अल्लाह के रसूल सहाबा को खुतबा देते, कहते कि मेरे सहाबा, तुम पर रमजान आने वाला है, इसकी कदर करो, इसकी नाकदरी ना करो। अल्लाह के रसूल इसकी तरगीब देते, और इस रमजान के बरकतों को पाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाकर 1 महीना एतकाफ किए हैं, और 20 दिन अल्लाह के रसूल एतकाफ किए। बाज रिवायतों के अंदर आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है रमजान में इसकी बरकतों को पाने के लिए 20 दिन 10 दिन एतकाफ किए हैं। 10 दिन एतकाफ किए, 20 दिन एतकाफ किए। क्यों? इसकी रहमतों को हम पाए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये हदीस पाक के अंदर जो है लिखी, ये बात बयान की गई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में रोजा रखते, पूरी रात रमजान में जो है तरावी पढ़ते, पूरी रात इबादत करते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, गैर रमजान में जो इबादत अल्लाह के रसूल करते हैं उससे दुगना, उससे जो है कई ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में इबादत करते, सदका करते, खैरात करते, गरीबों को खिलाते पिलाते, और सहाबा को इस बात की तलकीन करते, मेरे सहाबा इस महीने की अजमत को अपने जहन में रखो, इसकी अहमियत को जानो, इसके फजीलत वाले महीने को अपने दिल दिमाग में बिठाओ। बात समझ में आ रही? तो मेरे भाइयों, रमजान का मुबारक महीना जो है हम तमाम के लिए एक बाबरकत महीना है, हम इसकी कदरदानी करें। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने यह महीना हम तमाम को अता करने वाले हैं। गए साल जो है कुछ लोग जिंदा थे, इस वक्त मौजूद है, वो नहीं है, मर गए कई लोग जो रमजान के मुबारक महीने की बरकतों से महरूम हो गए। बात समझ में आ रही? भाई रमजान के मुबारक महीने बार बरकतों महीनों से जो है वो लोग महरूम हो गए। अगर जो है अगर हम इसकी भी नाकदरी करें तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक कोई बईद नहीं, अल्लाह जो है अगले साल हमको यह रमजान का मौका दे ना दे, कोई बईद नहीं। चाहे तो अल्लाह हम तमाम को दुनिया के अंदर ही इसकी महरूमियत अल्लाह दे दे। बाज लोग जिंदा रहते हैं लेकिन रमजान में रोजा रखने की तौफीक नहीं होती, बाज लोग तो ताकतवर सब है, रोजा तो रख सकते हैं, लेकिन रमजान के करीब वो इंतकाल हो जाते हैं। कई लोग होते नहीं होते, आज देखे आप देखे कई लोग इंतकाल हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, रमजान को हम जो है इसको कोई बेकार वक्त ना समझे, हम इसको गनीमत समझे। अब रमजान का मौका आ गया, कई लोग हमारे मुसलमान बजाय इस महीने में इबादत करने के, कई हमारे मुसलमान सोशल मीडिया में लगे हुए, फोटो में लगे हुए, वीडियो में लगे हुए है कि नहीं है। कई हमारे मुसलमान बजाय रमजान के अंदर इबादत करने के, हमारे मुसलमानों के अंदर नए नए फोनों के अंदर, यूट्यूब के अंदर आज चैनल आ गए, इस्लामिक नाम से चैनल आ रहे, उसमें जो है इस्लामिक नाम से जो है नई नई तरीके से कोई ना कोई तरीके से बयाना, कोई ना कोई तरीके से ड्रामे चल रहे। कोई पूछे तो कहते हैं हजरत क्या भी नहीं, हजरत ड्रामा ना देख रहे, सो इस्लामिक ड्रामा हजरत है कि नहीं।
کئی مسلمان ہمارے دن رات رمضان کے روزوں میں رکھ کر بھی دن رات ہمارا مسلمان وہ ارطغرل جو ہے ایک سیریل چل رہا وہ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، عثمان سیریل دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، کئی مسلمان ہمارے پاکستان کے سیریل دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، کئی مسلمان ہمارے مسلمان روزہ رہتے ہوئے قوالیاں سن رہے ہیں جس میں جو ہے ناچ گانے کی باتیں ہوتی ہیں. ایسے قوالی کے جملے ایسے ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی ان جملوں کو اپنی زبان پر لائے وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا. انہیں کئی ایسے جملے قوالیوں کے اندر استعمال ہو رہے، اور قوالیوں جو ہے صرف جو ہے زبانی سنتے نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو ہے میوزک بھی بجی رہتی ہے. آٹو میں دیکھو ڈالے ہوئے رہتے ہیں، ہوٹلوں پر دیکھو ڈالے ہوئے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کاروں میں دیکھو ڈالے ہوئے رہتے ہیں. گھروں کے اندر سحری کا وقت ہو گیا، لوگ پورے قوالیاں گھروں کے اندر شروع ہو گئی. کیا حضرت رمضان کا موقع حضرت اس لیے ڈال رہے، اب اس میں میوزک بھی چل رہی ہے، پڑھنے والی عورت بھی رہتی ہے اس کی آواز بھی سن رہے بیٹھ کر رمضان کے موقع پر. بعض ہمارے مسلمان رمضان کے موقع پر آج کل وہ جو ہے انبیاء کے نام پر ایک سی ڈی بنائی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کی سی ڈی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر سی ڈی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، اس طرح نبیوں کے نام پر سی ڈی بنائی گئی ہے. الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سیڈیں ڈال کر ہمارے مسلمان رمضان کے موقع پر دیکھتے. کیوں بھائی؟ کیا قصہ؟ پورا سال دیکھ دیکھ کو عادت نہ حضرت فلمہ، پورا سال فلم دیکھ دیکھ کو عادت نہیں. اب رمضان کے موقع پر کیا کرنا؟ چلو یہ تبھی دیکھ لو کو پورا وقت گزاریں گے. یش نہ ہو رہا سو رمضان پورا جو ہے یہ سیڑھیوں میں دیکھنے میں لگاتے ہیں ہمارے مسلمان. کئی مسلمان ایسے تو دیندار گھروں کے اندر میرے پاس واقعات ہیں، دیندار گھروں کے گھر، ایسے گھر تو دیندار ہے جو مستورات بجائے عبادت کرنے کے سیڑھیاں ڈال کر دیکھنے میں لگی ہوئی ہے. پاکستان کے سیریل آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر حد سے زیادہ ہو گیا اس کا. کیا اسلامک سیریل حضرت کیا بھی نہیں دیکھیں گے. ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے، میں اپنے بچپن کا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوا تھا میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ڈی ڈالے ہوئے تھے. میں بیٹھا ہوا میں بھی دیکھ رہا تھا، اور جو اس وقت جو ہے کچھ نوجوان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اوباش لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. انہیں کیا کرا، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر حضرت مریم کو وہاں پر دکھایا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت مریم کو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنا کر وہاں اس میں دکھایا گیا. اب وہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ کتنے خوبصورت تھی نا حضرت مریم، کہتے ہیں انہوں کو، کیا بول رہا ہوں انہیں، کتنے خوبصورت تھی نا بیٹھ کر انہیں. اب اسے بات سمجھ میں آنا کہ بھائی تو سیڑھی دیکھ رہا کہ لڑکیوں کو دیکھ رہا؟ پہلی بات تو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے. دوسری بات، انبیاء کے نام پر جو سیڑھیاں بنائی گئی ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے. بھائی دنیا کے لوگ تو کیا انبیاء کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو. جو لوگ سیڑھیاں بناتے ہیں یہ سب کرتے ہیں نا، جو سیڑھیاں بناتے ہیں یہ سب کرتے ہیں، یہ نبی کے نام پر، یہ نبی کے نام پر، یہ جتنے بھی سیڑھیاں بنانے والے جتنے بھی رہتے ہیں یہ پورے یہود و نصارہ، ایک بھی مسلمان نہیں رہتا اس میں، ہے کہ نہیں؟ شراب پینے والے رہتے ہیں اور جو ہے غلط غلط طریقے ان کی زندگیوں میں رہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جو ہے صرف فلم کے نام پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے یہ صرف سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمارے مسلمانوں کے اندر اس طرح کی چیزیں، روزہ ہے ویڈیو پکڑ کو ڈال رہا، روزہ ہے گھر کے اندر. آج کل ہمارے مستورات کے اندر ایسا بھی مزاج بن چکا ہے، رمضان میں روزہ رکھے افطاری کے سامنے بیٹھ کر ویڈیو پکڑ کو بھیج رہے، دیکھو روزہ رکھی ہوں میں. آج ہمارے گھروں کے اندر یہ سب ہو رہا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ تو ہمارے گھروں کے مستورات کی حالت ایسے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ روزے دار ایسے ہوتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ بھوکا رکھنے کے اور کوئی دیتے نہیں. مطلب کیا؟ اس حدیث پاک کا صحیح بخاری سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار صرف روزہ رکھیں گے، بھوکے رہیں گے، ان کو ثواب کوئی نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ گناہ میں ملوث رہیں گے، اس لیے اس روزے کا ثواب بھی ان کو نہیں دیا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور بہت سارے ہمارے مسلمان جیسے رمضان آیا تجارت شروع، یہ بزنس شروع، وہ بزنس شروع. بھئی رمضان کا موقع ہمارے لیے عبادت کا ہے یا بزنس کا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سود پر لے کر جو ہے بزنس شروع کر ڈالتی، بڈی کو اٹھا کر پیسے جو ہے رمضان میں بزنس شروع کرتے ہیں. بہت سارے ایسے بے وقوف لوگ چائے کی ہوٹل کھولے ہوئے، ہمارا مسلمان پردہ ڈال کر چائے پلا کر اندر پلا رہا بٹھا کر، ہے کہ نہیں؟ کون بھائی پلا رہا؟ کوئی غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمانوں کے ہوٹل ایسے ہیں
جہاں جو ہے پردہ ڈال کر اندر بٹھا کر چائے پلا رہا انہیں. اب اس سے ہمیں پوچھتے ہیں تو جو ہے لوگوں سے مقابلہ نہیں کر رہا بلکہ تو اللہ سے مقابلہ کر رہا سو انہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہوٹلوں پر جو ہے پردہ ڈال کر کیوں حضرت ایسا کر رہے؟ چھوڑا حضرت بہت سارے لوگ جو ہے روزہ نہیں رہتے, کیا کریں چھوڑا حضرت چلیں دے بول کر. ایک مرتبہ میں رمضان میں یہ تحقیق کرنے کے لیے میں جان بوجھ کر ایک ہوٹل کے اندر گیا, جان بوجھ کر اندر گیا. ہوٹل میں پردہ ڈالا ہوا تھا, اندر چلے گیا سیدھا میں جا کر دیکھا تو چائے کے گلاسیں بھی رکھے ہوئے, بہت سارے نوجوانوں کے ہاتھ میں سگریٹ بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. بڑا افسوس ہوا دیکھ کر. ایسے ہمارا مسلمانوں کے حالات ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجارت کے سلسلے میں اللہ کہتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون ربہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ تعالیٰ تجارت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے, نماز قائم کرنے سے, زکوٰۃ دینے سے غافل رکھتی ہو. وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کے دل کے سلسلے میں ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے. بھائی ایک آدمی اللہ سے ڈرنے والا چنے نماز کو قائم کر سکتا ہوں. انہیں رمضان کے موقع پر بھی اللہ سے ڈرنے والا چنے تجارت صحیح طریقے سے کرتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی تجارت کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں, تجارت کرے لیکن اس کا صحیح طریقہ ڈھنگ تو انہیں رمضان کے موقع پر عبادت کرنے کے لوگ جو ہے بزنسوں میں لگے ہوئے. اب سوال یہ کرتے کہ حضرت یہ ایک موقع نہ حضرت ملیا سو رمضان کا, یہ وقت بھی تمہیں ہمیں روکدار رہنا حضرت. ان سے کہیں گے کہ بھئی تجارت کرنا کوئی گناہ بات نہیں, آپ کیجئے, لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے. نمازیں چھوٹ رہی, سود پر لے کر انہیں تجارت شروع کرا نہیں کرا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب یعنی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور پوشیدہ اور علانیہ طور پر ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں, وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں عبادت کر, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں جو ہے روزے رکھ, لیکن ہمارا مسلمان ان چیزوں پر جو ہے کوئی توجہ نہیں دیتا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو میرے دشمن ہیں, 3 لوگ ایسے ہیں جو میرے دشمن ہیں. اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو میرے دوست ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 لوگ کون میرے دشمن ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا میرا دشمن وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا, دوسرا وہ دشمن میرا جو روزہ نہیں رکھتا, تیسرا دشمن اللہ کے رسول نے فرمایا جنابت کا غسل نہیں کرتا, انہیں میرا دشمن انہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میرے بھائیوں اس لیے رمضان کے موقع کو ہم غنیمت سمجھے, اس کو ہم عبادت کا جو ہے ایک ماحول بنائے, ہم اس میں عبادت کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح جو ہے کچھ روایتیں ایسی میرے پاس بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس رمضان کا موقع آئے لیکن وہ رمضان میں عبادت کر کے اپنی مغفرت حاصل نہ کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائے, کہا کہ اس کے لیے ہلاکت ہی ہو, اس کے لیے بربادی ہو جو رمضان کا موقع ہے لیکن وہ رمضان کے موقع کو غنیمت سمجھ کر عبادت نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر جو ہے گناہوں کو ابالا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مغفرت کے فیصلے نہیں ہوئے. اور اسی طرح کنز العمال کی ایک روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں بدبخت ہے وہ شخص جو اس مبارک مہینے کو پائے اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے. بدبخت ہے وہ لوگ جو اس مہینے کو پائے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے. اور اسی طرح سنن ابن ابو شیبہ کی مسنب ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے رمضان میں مغفرت نہ ہو پھر اس کے لیے کب ہوگی مغفرت؟ بھئی رمضان میں بھی آدمی مغفرت نہیں پایا اللہ سے, پھر کب انسان مغفرت پا سکتا ہے؟ اسی طرح کنز العمال کی ایک روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں بھی جو لوگ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے 1 سال تک فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں.
جو آدمی رمضان کی قدردانی نہیں کرتا, اس میں عبادت نہیں کرتا, صحیح طریقے پر اس کی عبادت نہیں کرتا, رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتا, صحیح طریقے پر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رمضان سے لے کر آئندہ رمضان تک 1 سال تک فرشتے اس بندے پر لعنت کرتے رہتے ہیں. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. اسی طرح کنز الامال کی ایک روایت یہ بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اس وقت تک اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ روزوں کا اہتمام کرے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت روزوں کا اہتمام کرے گی, اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے گی, اس کے حقوق کو پورے صحیح طریقے سے کرے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی ذلیل نہیں ہو سکتی. یہاں ایک نقطے کی بات, اب ہم مسلمانوں پر جو حالات آئے ہیں, ہمارے اوپر جو حالات ہیں, جہاں کہیں جاؤ مارنے کے لیے دھمکیاں, جہاں کہیں جاؤ مسلمانوں کو تکلیفیں, یہ کیا مقصد ہے؟ یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, یہی حدیث ہے, جب میری امت روزوں کا پابندی نہیں کرتی, صحیح طریقے سے اس کے حقوق ادا نہیں کرتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کریں گے دنیا کے اندر. حج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس چیزیں ہو رہی کہ ہو رہی نہیں وہ چیزیں؟ تو میرے بھائیوں اس لیے رمضان کی جو ہے ہم قدردانی کریں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے ہم لوٹنے والے بنے. رمضان کو جو ہے ویڈیوگرافی کرنا اور رمضان کے اندر جو ہے ناچ گانوں کو دیکھنا, رمضان کے مہینے میں قوالیاں چلانا, رمضان کے مہینے میں جو ہے روزہ رکھتے ہوئے یہ وہ ویڈیو پکڑ کر ڈالنا. بعض ہماری مسلمان عورتیں برقع پہنی ہوئی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھی ہیں, ویڈیو پکڑ کر ڈال رہی ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ عشق بازیاں رمضان میں چل رہے ہیں, ہر طریقے کے گناہ ہو رہے, رمضان ہو رہا ہے, رمضان چل رہا ہے, ہمارے مسلمان بیٹھ کر جو ہے چپڑیوں پر بیٹھ کر ہٹ برش کھیل رہے ہیں. کھیل رہے کہ نہیں کھیل رہے؟ چکا بالا کھیل رہے. کیا حضرت کیا کریں حضرت؟ رمضان میں کہے تو بہت گزرنا نہیں رہتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالات ایسے ہے, رمضان گزر رہا ہے ہمارے مسلمانوں کو, ایسی سب چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے. رمضان کا موقع چل رہا, سیڑیاں بنائے ہوئے, انبیاء کے نام پر سیڑیاں دیکھنا, اور جو ہے رمضان کے نام پر ارطغرل سیریل, عثمان سیریل, یہ سیریل, وہ بلا بدتر, وہ بلا بدتر, ایسی چیزیں دیکھنا. رمضان کا موقع آیا, نئی قوالیاں جو ہے میوزک کے نام پر سننا, ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان چل رہا ہے, تجارت کے نام پر سود لے کو بزنس کرنا انہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سود لیتا ہے سود خور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سود لیتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی چھوٹی سی مثال, اللہ کے رسول نے فرمایا کم سے کم درجہ اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ اس نے زنا کیا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے اس کے لیے. رمضان کے موقع پر بھی سود لے کو انہیں جو ہے بزنس شروع کریا. ایسے ہو رہے نہیں ہو رہے ہمارے مسلمانوں کے اندر حالات, اور جو ہے رمضان کا موقع چل رہا بجائے اس میں عبادت کرنے کا اوباش پنا ہمارے مسلمانوں کے اندر. اس لیے ابھی موقع ہے, ابھی ہم غنیمت سمجھے, اور تراویح کے مسائل ہیں, یہ سب چیزیں ہماری پابندی ضروری ہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.